صاحب ان ملاقاتوں پر بات کر لیتے ہیں۔ نون لیگ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، کیوں مجبور ہو رہی ہے چھوٹی جماعتوں کے ساتھ ملنے پر؟ نون لیگ اور میاں نواز شریف اپنی تاریخ دہرا رہے ہیں۔ میاں صاحب جو سیاست میں بڑا مقام پایا وہ آئی جے آئی پیچھے تھی۔ آئی جے آئی کس نے بنائی تھی؟ وہ آپ جنرل حمید گل کے کئی بیان جو ہیں وہ آپ اب بھی مل جائیں گے آپ کو کہ ہم نے بنائی تھی، اور تب بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے آئی جے آئی نے کی تھی۔ نون لیگ، جماعت اسلامی تب اس کی حیثیت جماعت اسلامی کی بڑی تھی، اور جماعتیں تھیں۔ اس وقت خطرہ پیپلز پارٹی کا تھا۔ شکست کس کو دینی تھی؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو۔ آج 23-24 سال بعد میاں صاحب جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں پہنچ گئے ہیں۔ کیا دائرہ ہے ان کا! اور آج پھر جیسے آئی جے آئی کی وہ جو ترتیب وہ 1990 کے الیکشن کے لیے ہو رہی تھی، 2000 یہ جو ہے 24 کے الیکشن، بالکل وہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، وہی کاف لیگ۔ تب کاف لیگ نہیں تھی، چودھری شجاعت صاحب نون لیگ کے ممبر تھے، لیکن وہی اس کو بھی ملا لو اس کو بھی ملا لو، کیونکہ خطرہ ایک پڑا ہوا تھا۔ آج استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ مطلب ہے کہ اپنی وہ دیوار بنانی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بڑی جماعت ہے اور اس سے کیا ضرورت ہے، تو پھر آپ خود اس سوال کا جواب دینا، خطرہ کس کا ہے؟ دھڑکا کیوں لگا ہوا ہے؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ یہ جو ساری احتیاط ہے، میاں صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ نون لیگ آ رہی ہے، سویپ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، ہیوی مینڈیٹ لے رہی ہے، 2/3 اکثریت لے رہی ہے، تو انہوں نے کسی سے کرنا تھا۔ وہ تو ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ خطرہ ہے، دھڑکا ہے۔ کس کا دھڑکا ہے؟ اب میں کیا کہوں، میں تو اتنا علم نہیں رکھتا۔ آپ لوگ شاید بہتر اس سوال کا جواب دے سکیں کہ پھر سے وہی آئی جے آئی، نام اور ہے، اب وہ نام آئی جے آئی کا نہیں ہے، لیکن طریقہ، فلسفہ، سوچ، اپروچ بالکل وہی ہے۔ کیا میں تو وہ دیکھ کے آج وہ جب استحکام پاکستان پارٹی کا میں نے دیکھا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ تو میری تقریباً ہنسی نکل گئی جب میں وہ ٹکر اپنے چینل پر ہی ابھی دیکھ رہا تھا کہ وہی پرانی چیز وہ کر کے گھوم کے میاں صاحب جو ہیں وزیر اعظم بھی 2 یا 3 بار بنے ہیں، چوتھی بار وہ سوچ رہے ہیں، وہ خواب جو ہے وہ پتہ نہیں کب صبح آتی ہے، یہ شام کو جب وہ بستر پہ لیٹتے تب آتی ہے کہ میں چوتھی بار بنوں گا۔ لیکن جہاں سے سیاست شروع ہوئی تھی وہیں پہ میاں صاحب کی پھر سے پہنچی ہوئی ہے۔ کیا کہیں، مطلب یہ آج کے بیشتر پاکستانی، میجورٹی پاکستانیز تب پیدا نہیں ہوئے تھے جب یہ جو ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ آئی جے آئی اور جنرل حمید گل کی وہ جو ہے ساری اس سے وہ کر کے آپ کہہ رہے ہیں وہ دائروں کا سفر جاری ہے اور معاملہ دل کا ہے، اس لیے مجبور ہو رہی ہے چھوٹی جماعتوں کے ساتھ ملنے۔ ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ہلچل ہمیں نظر آ رہی ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، وہیں حلقہ بندیوں کو بھی چیلنج کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، سب کے اپنے اپنے تحفظات ہیں۔ تو ایک طرف یہ حلقہ بندیوں کو بھی چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں، پھر انتخابات کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ حلقہ بندیوں کا معاملہ اثر انداز تو نہیں ہوگا الیکشنز پر؟ چھوٹی اور بڑی چیزوں کو گڈمٹ نہ کریں نا، یہ کوئی ڈسکشن کے ایسی کوئی ہے ہی نہیں بات۔ ایک تو آپ بات کریں جو آج مین بات ہوئی ہے، آج یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے، آج ہمیں دیانت کا درس دیا جا رہا ہے۔ ہمیں ناظرین کے سامنے بد دیانت نہیں ہونا چاہیے۔ حضور ہم تو بد دیانت ہیں، آپ ہی آج دیانت مظاہرہ کر لیں، نکل آئیں، کھڑے ہو جائیں، بتائیں اور یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ ڈر کس کا ہے؟ دھڑکا کس کا لگا ہوا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کمرے میں سب کچھ ہے، ایک ہاتھی ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ادھر کی باتیں ایم کیو ایم کا ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جو درمیان میں کھڑا ہوا ہاتھی ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا اس کا ہے وہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اور بھائی یہ سارا کچھ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، الیکشن تو تب آپ کہیں گے کہ شیڈیول بھی آ جائے،
بیلٹ پیپر ہو اور اس پہ تمام نشان ہوں پڑے ہوئے، جو بھی ہے مرضی، باقی چیزیں ثانوی ہیں، جو بھی نشان ہے کیا وہ سارے کے سارے ہوں گے؟ بیلٹ پیپر پر تمام نشان ہو جائیں، ٹھیک ہے، پھر جو مرضی گنتی آپ نے جہاں سے شروع کرنی ہے آپ کر لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تصور ہے کہ نون لیگ اقتدار میں آ رہا ہے۔ جب پنجاب کے ضمنی الیکشن تھے، اوہو، تب کیا تصور تھا؟ گنتی 12 سے کریں، ہوا پھر یہ کہ ہم نے پیادے دوڑائے کہ ہم دیدار تو کر لیں، کہاں گئے ہیں، کچھ اس دن نہیں مل رہے تھے۔ تو یہ تصور رہنے تھے، یہ جو مرحلہ ہے الیکشن کا یہ پہلے پورا کر لیں۔ وہ جو بیلٹ پیپر پر تمام نشان لگا دیں جو بھی ہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کون کون سے ہیں، پھر آپ باتیں کریں۔ سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں بیلٹ پیپر پر تمام نشان موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہاں چلیں آپ کر لیں۔ ایاز صاحب، منطقی انجام کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو اس تمام تر صورتحال کا؟ منطقی انجام وہی ہے مریم جو اسرائیلی فلسطینی کانفلکٹ کا ہوا ہے۔ جو بھاری پاورفل ہوتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لاجک، منطق اس کے حق میں ہوتی ہے۔ دنیا کی حاکمیت، ڈومیننس اور قوموں کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں، جو امہ ہیں، ہماری ثانوی حیثیت ہے۔ ہم دنیا میں سیکنڈ کلاس ممالک، سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں۔ ہاں، گفتار میں ہم سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں ہمارے ٹی وی شوز پہ آپ سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں اسرائیل کو فتح کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے اپنی وہ منمانی کر رہے ہیں۔ امریکہ پیچھے ہے، ویسٹرن یورپ پیچھے ہے۔ جیسے ہم ٹاپک سے کترا جاتے ہیں، وہاں پہ پوری ویسٹرن دنیا جو ہے اسرائیل کو مطلب ہم جو ہیں وہ تو چلے نہیں کنڈیم کر رہے، ہم اتنی احتیاط سے بات کرتے ہیں کہ حیران ہو جاتی ہے۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی احتیاط کو بھی ہم کہاں تک، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ قطر وغیرہ کا یہ بھلا ہو بیچ میں کوئی میڈیٹر کے طور پہ تھرڈ پارٹی بن کے کوئی سیز فائر کرا کے کم از کم بات چیت کا ماحول کر رہے ہیں، پر یہاں تک ہی محدود ہے نا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے۔ باقی ہماری بڑکیں ہیں، کچھ ایک دو ممالک ہیں وہ تھوڑی زوردار دھمکی دے دیتے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ بات زبان تک ہے۔ اب بیچارے وہ جو ہیں حزب اللہ یا ایران، اس پہ کتنا بوجھ ڈالا جائے؟ ایران نے غزہ کے لیے جنگ میں تو شریک نہیں ہونا۔ حزب اللہ جو ہے جتنا کر سکتا تھا وہی کر سکتا ہے نا، لیکن پوری جو امہ ہے اس کی جگہ وہ حزب اللہ تو وہاں نہیں لے سکتا، اور اسرائیل وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ کچھ زیادہ کریں، تو ہم نے لیبنان کو ڈسٹرائے کرنا ہے، اسی طریقے سے ڈسٹرائے کرنا ہے جیسے غزہ سے کیا۔ تو ہم دیکھتے رہیں گے۔ ایک بات دیکھنا، بنیادی جو چیز ہے، پیلسٹائن کوسچن ہوا تو پوری مسلم دنیا جو ہے اس نے کہا کہ ہم نے تعلقات نہیں قائم کرنے جب تک نہیں ہے۔ پیلسٹائن کا مسئلہ ایسے ہی ہے، ڈسپلیسڈ ہیں، مغربی کنارہ جو ہے ویسٹ بینک اس پہ قبضہ ہے، گولان ہائٹس پہ قبضہ ہے، غزہ پہ ان کا تسلط تھا۔ تو مسلمان ممالک آدھے جو ہیں، آدھے چلے نہیں، بہت سارے جو ہیں انہوں نے تو نارملائز کر لیا ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ، ایمبسیز ہیں، فلائٹس ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اور پھر کیا کرنا ہے؟ وہ ایک کوئی اصولی سٹینڈ تو ہوتا ہے نا۔ اگر آپ یہ تعلقات نہ ان سے قائم کرتے تو کیا ہوتا؟ کوئی یو اے ای یا سعودی عرب کا جو ہے یا اور جو ممالک ہیں ان کا تیل، گیس، پانی ختم ہو جانا تھا۔ مطلب اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک لفاظی باتوں کی حد تک ایک موقف پہ رہے، ہم تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور ان کی مدد کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن یہاں پہ انٹروین کرے، یو ایس ایڈمنسٹریشن تکیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ آ کے اسرائیل کے ہاتھوں کو روکے، اسرائیل کے قدم جو ہیں ان کو روکے۔ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، ہم نے تو باتیں کرنی ہیں۔ باتوں میں جیسے میں نے پہلے گزارش کی، وہ تو ہمارا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، اور ہم رونے دھونے پہ